अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, खबर पख्तूनख्वा के अंदर कल हालिया तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट और अहम तरीन दिन है, ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, एक मजहबी जमात का काफिला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द को 500 कंटेनर्स लगे हुए हैं। बीबीसी इस बारे में क्या रिपोर्ट कर रहा है, और बीबीसी के साथ साथ नाज़रीन साद रिजवी एक थली दिखा रहा है, इतना बड़ा कोई थला है और उसके अंदर गोलियां हैं। साद रिजवी कह रहा है कि भाई हमें मार दिया गया है, हमें उधेड़ दिया गया है, मेरे घर तबाही फैला दी गई है। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो खबर बैनुल अक़वामी बनी हुई है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय मीडिया बिल्कुल बकवास पागल हो गया है। वो कह रहे हैं देखें जी, अफगानिस्तान ने जंग का आगाज कर दिया, अफगानिस्तान अंदर चला गया, पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए, मार दिया गया, J-10C गिरा दिया गया, पता नहीं। अच्छा, इंडियन मीडिया नाज़रीन वाक़ईतन सठियाया हुआ है और इनका दिमाग पता नहीं इन्होंने क्या खाया है या क्या क्या पिया है या कुछ पी चुके हैं, ये पता नहीं क्या पी चुके हैं। लेकिन उसके बाद नाज़रीन इनके दिमाग चलना बंद हो गए। यानी एक आम फहम बंदा खाली गूगल करने से भी उसे चीजें समझ आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो झूठ बोल रहे हैं, पक्का मुंह बनाकर झूठ बोल रहे हैं, पक्का। और उन्हें खुद भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हैं। अब नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हो नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं। और ये रात को जंग नहीं थी, ये मिलिट्री का फेस ऑफ था, ये कन्फ्रंटेशन थी, लेकिन जंग हो नहीं सकती। अब ये बात मैं तकब्बुर से नहीं कर रहा नाज़रीन, ये मैं बड़े फख्र से और अल्लाह का शुक्र अदा करके ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया की तगड़ी तरीन मिलिट्रीज में से एक है। जब लड़ने की या जंगों की बात आती है, ये उधेड़ देते हैं। हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी, हमारे मुल्क के अंदर मैसिव पोलराइजेशन थी, हम इंटरनली बहुत ज्यादा कमजोर थे, और उसके बाद जो अरबों रुपए, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहे हैं, दुनिया का बेस्ट लड़ाका तैयारा राफेल तैयारा लेकर वो पाकिस्तान पर हमलावर हो गया, अभी तक खड्डे से नहीं निकला। और इंडिया को जो फेंटा लगा है नाज़रीन, इससे निकलने के लिए उसे दहाइयां चाहिए। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये परवेंस वानी, भारतीय डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है कि इंडिया को इस खड्डे में से निकलने के लिए, इस हजीमत से, इस जो उनके साथ हो चुकी, इससे निकलने के लिए अब दहाइयां चाहिए, कई दहाइयां, उसके बाद जाकर वो रिकवर करेगा। शाइनिंग इंडिया फाड़ कर फेंक दिया गया, अमेरिका साइडलाइन हो गया, यूरोप साइड पर हो गया, तो बिल्कुल उनकी फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर गई, जो कुछ इंडिया के साथ हुआ है। अब जो अफगानिस्तान के साथ हुआ नाज़रीन रात को, ये तो ऑब्वियस था। यानी अगर अफगानिस्तान की जानिब से आप इश्तियारंगेज़ी करेंगे और आप अनप्रोवोक्ड फायरिंग पाकिस्तान की जानिब करेंगे, तो आधे घंटे के अंदर अफगान फोर्सेज ने सरेंडर किया, तालिबान गवर्नमेंट ने हाथ खड़े किए, पीछे की तरफ भागे, वीडियो फुटेज मौजूद है, थर्मल इमेजरी मौजूद है, वो लाशें छोड़कर भाग रहे हैं। भाई कम से कम इतनी तो गैरत दिखाते कि अपनी लाशें तो कम से कम उठाकर लेकर चले जाते। पाकिस्तानी फौज नाज़रीन अंदर गई है, 16 से 18 चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, फौज नारे लगा रही है, फिर उनकी लाशें बिल्कुल पड़ी हुई हैं, उनकी जो पोस्टें थी उन्हें मसमार करके रख दिया गया है। मुझे यकीन है नाज़रीन पोस्टें तो बहरहाल उनके हवाले कर दी जाएंगी, क्योंकि हमारा क्या ताल्लुक है उनके साथ, उनका अपना एक मुल्क है और वो अपने तरीके से जिए, बस हमें तंग ना करें। तो रिजल्ट यही निकलना था। और उन्होंने सीज फायर का कहा, पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हमें सीज फायर फिलहाल कबूल नहीं है, और पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि ये शायद एक अपॉर्चुनिटी है कि वहां से जो एक भारतीय प्रॉक्सी ऑपरेट करती है उसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये बात नाज़रीन समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का मसला अफगान गवर्नमेंट के साथ नहीं है, पाकिस्तान का मसला अफगानिस्तान की अवाम के साथ नहीं है, पाकिस्तान का मसला अफगानी सरजमीन के ऊपर TTP के साथ है, जो कि भारतीय प्रॉक्सी है, जिसके बारे में तालिबान गवर्नमेंट का खुद का फतवा मौजूद है कि जनाब अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो भी ग्रुप या जत्था किसी भी तरह की कन्फ्रंटेशन या हमला करेगा, वो जहाद नहीं है बल्कि कुफर है, ये शरपसंदी है और वो वाजिबुल कत्ल है। लिहाजा ये जो TTP वाले नाज़रीन, ये तो इन्हें 100% इन्हें तो कुत्तों की तरह मारना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया से फंड लेते हैं, इंडिया से पैसे लेते हैं, अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के अंदर इनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं और ये पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करवा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज को टारगेट करवा रहे हैं। लिहाजा ये मसला हरगिज अफगान अवाम के साथ नहीं है, ये मसला तालिबान गवर्नमेंट के साथ भी नहीं है, ये उनकी सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है, यानी इसके सबूत मौजूद हैं, इसके शवाहिद मौजूद हैं और इसके प्रैक्टिकल सबूत मौजूद हैं कि नाज़रीन TTP के जो सरबराहान हैं या जो उनके टॉप हेड्स हैं, वो काबुल के अंदर घूमते हैं और अफगान गवर्नमेंट बदकिस्मती से उन्हें फैसिलिटेट करती है। अब यहां पर नाज़रीन हमें दुख भी होता है कि भाई हमने इनके मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज को इतने लंबे अरसे तक होस्ट किया, हमने इन्हें पढ़ाया, हमारे मदरसों में ये पढ़े, हमारे स्कूलों में ये पढ़े, हमारे अस्पतालों में इन्होंने इलाज करवाया, इन्होंने यहां पर कारोबार किया, इन्होंने यहां पर बिजनेसेस किए, इन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान के अंदर से कमाए, और आज जाकर नाज़रीन इंडिया की गोद में बैठकर अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कश्मीर के हवाले से, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इंडिया के हक में बात कर रहा है। वो उधर इंडिया के अंदर बैठकर पाकिस्तान को ये तड़ी लगा रहा है कि देखे हमने सोवियत यूनियन के साथ क्या किया था, देखे हमने नेटो को क्या किया था। भाई ये तुम्हारे अब्बे ने तुम्हें करके दिया था, पाकिस्तानियों ने तो इन्हें ट्रेन किया है नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने तो इन्हें चलना सिखाया है, एक बाप के तौर पर पाकिस्तान ने इन्हें फैसिलिटेट किया, इन्हें पाला, इन्हें पोसा है। तो इसके ऊपर नाज़रीन हमें बड़ा दुख भी होता है और हमारा सीना छल रही है। दूसरी बात यह नाज़रीन कि हमें देखने की जरूरत है कि आखिर अफगानिस्तान ने यह किया क्यों है। हम एक न्यू नॉर्मल मगरबी बॉर्डर के ऊपर एस्टेब्लिश, ये हमारे फेवर में नहीं है, हमारी स्टेट के, हमारी रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है कि मगरबी बॉर्डर के ऊपर इंडियन प्रॉक्सीज या इंडियन जो अफगान गवर्नमेंट है, ये जो अफगान मिलिट्री है, वो इंडियन मर्सनरी के तौर पर रोल प्ले करे, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। लिहाजा समहाउ हमने अफगानिस्तान के साथ मामलात को सॉर्ट आउट करना है।
اب رات کو بھی جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے اس کے اوپر سعودی عرب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, قطر کی آ گئی ہے, ایران کی آ گئی, اور وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلم ممالک کے برادر ملک ہیں, بیٹھ کر اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرے اور اس معاملے کا کوئی نہ کوئی دیر پا حل نکالے اور اس کا سولوشن نکالے. ایک ڈیفرنس ہماری ملٹری نے قائم کر دی ہے, ایک لائن پاکستانی ملٹری نے ڈرا کر دی ہے. اب ذمہ داری بنتی ہے پاکستانی گورنمنٹ کی ناظرین کہ وہ اس میں سے سولوشن کیسے نکالتے ہیں. اب 20 سال لڑے, اب 30 سال لڑے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ٹیبل پر ہی بیٹھنا ہے. یہ مسئلہ یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی اس دنیا کا ناظرین مسئلہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہی حل ہوگا. عالمی جنگیں بھی ناظرین ٹیبل پر بیٹھ کر ہی حل ہوئی ہیں. افغانستان اور امریکہ کی جنگ بھی ٹیبل پر بیٹھ کر ہی حل ہوئی ہے. لہذا اگر آپ نے اس کا دیر پا پرماننٹ سولوشن نکالنا ہے تو وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہی نکالا جائے گا. دیکھنے کی ضرورت یہ ہے ناظرین کہ افغانستان یہ کر کیوں رہا ہے. ایک تو انڈین ویریبل ہے, انڈین ایلیمنٹ اس کے اندر شامل ہے, انڈین فیکٹر شامل ہے. انڈیا ہمارا اصلی دشمن ہے, لیگیسی ہے اس کے ساتھ ہماری دشمنی کی یا کنفرنٹیشنز کی یا جنگوں کی. افغانستان ہم ایک ہی طرح کی روایات شیئر کرتے ہیں, ہمارا مذہب ایک ہے, ہم دکھتے ایک طرح کے لوگ ہیں. اور افغانستان ناظرین ان کے ساتھ ہماری برادرہڈ کی ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر اگر انڈیا اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف معاذ کھولنے کے لیے, تو پاکستانی اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, پاکستانی ریاست کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پاکستان کے پاس نہ تو ٹائم ہے اور نہ اس طرح کی کنفرنٹیشنز کے اندر پاکستان جا سکتا ہے. ایک اور ناظرین فیکٹر ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں افغان فوجیوں کی, ان لاشوں کے بیچ میں ناظرین بہت ساری ایسی لاشیں موجود ہیں جنہوں نے کھیڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک کور فائر باقاعدہ سے دیا جا رہا تھا, اور افغان ملٹری جو خارجی ہیں, یہ جو بھارتی پراکسی ہے, اسے پاکستان کے اندر انٹر کروانا چاہ رہی تھی. یہ سب سے خوفناک ہے, یہ سب سے خوفناک ہے. یہ ایک ایسے ٹائم میں جب آلریڈی ہماری ایک بڑی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں, تو باقاعدہ سے ان کی ملٹری فیسیلیٹیٹ کر کے خارجیوں کو یا پھر جو بھارتی پراکسی ہے اسے پاکستان کے اندر انٹر کروانا چاہ رہی تھی. دس شوڈ بی سارٹڈ آؤٹ, اور یہ ضروری ہے کہ اسے کسی نہ کسی طور پر اس کا کوئی پرماننٹ حل نکالا جائے, نہیں تو یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور یہ چیزیں مزید خوفناک ہوتی چلی جائیں گی. بہرحال نفرت نہیں بولنی چاہیے ناظرین, ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے, ہم نے اس طرف جانا نہیں ہے. یہ دیر پا نہیں ہونا چاہیے, اس کا حل نکالیں, اس کا سولوشن نکالیں. فوج نے اپنا کام کر دیا ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی اسلامک ملک کے ذریعے کو گارنٹیز لیتے ہیں, چائنا کے ذریعے گارنٹیز لیتے ہیں, روس کے ذریعے گارنٹیز لیتے ہیں, جو مرضی کریں. یو ہیو ٹو فائنڈ اے ڈپلومیٹک وے کہ ان کے ساتھ ہی حل نکالا جائے اور اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اب ناظرین خیبر پختونخوا اوبیسلی پاکستان کا ایک اس وقت وہاں پر ایک پولیٹیکل ایک کرائسس تو موجود ہے. وہاں کا اس وقت کوئی اتھارٹی نہیں ہے, گناپور استعفیٰ دے چکا ہے, نئے سی ایم کا انتخاب نہیں ہوا وہ, اور ایسے ٹائم میں افغانستان کی جو بارڈر لگتی ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ, وہاں سے کے پی کے پر حملے کیے جا رہے ہیں, افواج کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, پاکستان کی سوورینٹی کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ بڑی خوفناک صورتحال خیبر پختونخوا کے اندر بن گئی ہے. اب ناظرین کل نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے, سہیل آفریدی, نیو ینگ مین, ٹرائبل ایریے سے, بالکل ایک پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والی ہے. تحریک انصاف یہ ناظرین واضح اعلان کر چکی ہے کہ جناب حکومت کی جانب سے کسی بھی طرح کا ہتھ کنڈا یا کسی بھی طرح کی مداخلت یا کسی بھی طرح کی شرارت یا کوئی بھی کھیل ہم برداشت نہیں کریں گے. 92 کے 92 ووٹ جو کہ تحریک انصاف کے اپنے ہیں وہ تو پڑیں گے ہی پڑیں گے, لیکن وہ سینچری ایم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 ووٹ ہم لیں گے. اب ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جناب پی ٹی آئی ایک تو کانفیڈنٹ ہے, دوسرا انہوں نے اپنے تمام تر ایم پیز کو کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ نے پشاور نہیں چھوڑنا, جو بھی پشاور چھوڑے گا گرفتار ہوگا, اریسٹ ہوگا, پکڑا جائے گا, غائب ہوگا, وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملا ہوا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی سائیڈ لائن ہوا ہے اور یا اس نے پیسے لیے ہوئے تو بکا ہوا تھا. پھر جو 73 لوگ ہیں ناظرین جو چاہیے سی ایم بننے کے لیے, وہ تو بالکل ایسے ہیں جیسے کہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر ہیں, ایک ہی عمارت کے اندر, یعنی ایک ہی جگہ پر وہ سارے موجود ہیں. 73 کے 73 ویسے تو پورے کے پورے موجود ہیں, لیکن وہ جو 73 ہیں ناظرین وہ پورے کے پورے اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. اور پھر ناظرین صدیق جان صاحب نے اپنے ویلاگ میں یہ ذکر کیا کہ پہلے پلان یہ تھا کہ پورے خیبر پختونخوا سے اور خاص طور پر پشاور, وہاں سے پی ٹی آئی کے اور آئی ایس ایف کے لوگوں کو کال دی جائے کہ آئیں 10 20 25 30 ہزار بندہ اسمبلی کے باہر بیٹھے, شغل لگائیں, میلہ لگائیں, یہاں پر تقریریں کریں اور ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو, اور جب تک یہ سی ایم کا اجلاس نہیں ہو جاتا. لیکن پھر کہا گیا کہ جناب کوئی بھی ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہو سکتا ہے, لہذا اسے اوائڈ کریں. اب حکومت کی جانب سے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور اس سے پہلے پرویز رشید وغیرہ اس کا سارا ماحول بنا چکے ہیں. بٹ ناؤ دس از ویری سیڈ کہ اگین وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم گورنر راج کی طرف جا سکتے ہیں. اور بلکہ میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے یہ بیرسٹر عقیل صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر عقیل نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا اشارہ دے دیا ہے. خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں, تو ایسے آپشنز کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو احسن نہ ہوں. یہ گورنر راج ناپسندیدہ عمل ہے, لیکن سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو آپشنز بھی ہوں انہیں استعمال کرنا چاہیے. تو ایک جمہوری حکومت ناظرین ایک غیر جمہوری ہتھ کنڈے کی طرف جا رہی ہے, ایک غیر جمہوری ہتھ کنڈے کی طرف.
اور کے پی کے اندر ناظرین گورنر راج یا کسی بھی طرح کا ایک کنٹرول وہاں پر اسٹیبلش کیا جاتا ہے، وہاں کی گورنمنٹ کو گرایا جاتا ہے، وہاں کا عوام کا ریپرزینٹیٹو سی ایم نہیں بننے دیا جاتا. یہ شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ کی یا 1971 کے بعد کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی، سب سے بڑی غلطی ثابت. یا شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاوا وہاں پر پھٹ جائے گا. وہاں پر بھائی 90% پلس عمران خان کی ووٹ بینک موجود ہے، عمران خان کی پریزنس موجود ہے. اس اسمبلی کے اندر ناظرین ایک بہت بڑی میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے. دیکھیں اختلافات ہو سکتے ہیں سہیل آفریدی کے ساتھ بھی، لیکن وہ اختلافات بیٹھ کر ہی حل کرنے ہیں نا، کہ ڈنڈا مار کر یا گورنر راج کے ذریعے تو نہیں حل ہوں گے. آپ نے بیٹھ کر ہی اس کا سولوشن نکالنا ہے. جو پریس کانفرنس کے جنید اکبر نے اور سلمان اکرم باجوہ نے وہ دوبارہ سے جا کر سنے، اس میں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے بچے ہیں، یہ ملٹری فوج یہ ادارے ہمارے ہیں، لہذا کچھ بھی کرنا ہے اس کا بیٹھ کر سولوشن نکالنا ہے. بلکہ جنید اکبر نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف مسئلہ ہے تو آپ باقی پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں، باقی کے پی کے کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کر کوئی سولوشن نکالیں، اور وہ جو آپ کو سولوشن دیتی ہیں ہم اس کے ساتھ بھی ایگری کرتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ بھی اختلاف نہیں ہے. تو ناظرین یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. اب کسی بھی طرح کا کوئی بھی ہتھ کنڈا وہاں پر اگر اپنایا گیا تو یہ شاید 1971 کے بعد بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی جو کہ ثابت ہوگی. ناظرین جو مارچ ہو رہا ہے اسد رضوی صاحب کا فلسطین کے حوالے سے اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. اسد رضوی نے باقاعدہ سی ویڈیو دکھائی ہے، اتنا بڑا تھلا انہوں نے پکڑا ہوا ہے، گولیاں ہیں، اور وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، وہ بار بار اعلان کر رہا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر گولی کیوں چلائی، ہمیں مارا کیوں گیا ہے. اور وہ آج مزید اسلام آباد کی طرف ان کی پروگرس جاری ہے. مختلف جگہوں پر گورنمنٹ بھی انگیج کر رہی ہے. اب میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کی سٹوری، بی بی سی یہ کہہ رہی ہے کہ احتجاجی مارچ مریدکے میں موجود ہے اور اتوار کو یہ اپنی منزل اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ایک مذہبی جماعت ہے اس کے جو کارکن ہیں وہ جی ٹی روڈ پر آ چکے ہیں اور سٹیج سے کارکنوں کو ضروری ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. یہ قافلہ 10 اکتوبر کو لاہور سے روانہ ہوا تھا، تاہم پولیس کے ساتھ جھڑپوں کی وجہ سے کارکنوں کی تعداد کچھ کم ہوئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پر آنے والے شہریوں سے مزید کارکن قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. مقامی صحافی عبد الناصر شیخ نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ گزشتہ رات سے حکومت اس جماعت کے عہدیداران کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاید آج فریقین کے مابین معاملات طے پا جائیں گے. اللہ کرے. پورا ملک ناظرین اسلام آباد چوک ہے بھائی، 500 کنٹینر یہاں پر لگا ہوا، موبائل فون سروس ڈاؤن ہے، سب کچھ ڈاؤن ہے. احتجاجی مارچ کے پیش نظر مریدکے سے 18 کلومیٹر آگے صادقی کے قریب جی ٹی روڈ مکمل بند کر دی گئی ہے، جہاں کھدائی کر کے 30 فٹ گہری اور 20 فٹ چوڑی خندقیں بنائی گئی ہیں جس سے گاڑیوں کو گزرنا مشکل ہے. آپ اندازہ لگا لیں ناظرین کہ وہ مذہبی جماعت پہنچی نہیں ہے، آگے سے راستے میں 30 فٹ گہری اور 20 فٹ چوڑی خندقیں، کھڈے مار دیے گئے. ابھی سڑکیں کون بنائے گا دوبارہ سے؟ یعنی آلریڈی پاکستان کی اور مختلف جگہوں کی جو سڑکیں ان کی کیا پوزیشن ہے، لیکن اس کے باوجود مزید خندقیں، مزید سڑکیں اور یہ ساری صورتحال جو کہ بنا دی گئی. انٹرسٹنگ ہوگا ناظرین کل خیبر پختونخوا کو دیکھنا اور کے پی کے اسمبلی کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسے دیکھنا. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.